آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا خوش رہ سکنا ان کے ہاتھ میں کم ہے، ان کے شریک حیات کے ہاتھ میں زیادہ ہے؟ میری خوشی کا تعلق میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، مطلب میں خوش رہوں یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ میرے ابا جان نے دے دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیجئے، یعنی اس متھ کو یعنی ایڈریس کیے بغیر آج کی گفتگو ہو نہیں سکے گی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ نے یعنی العادل نے نا، اس کی جو میزان عدل ہے نا، اس کو گوارا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتا۔ تو چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا کہ میری تو تقدیر ہی میں یہ لکھا تھا کہ میں پسوں گا۔ تو تقدیر پہ ایمان کا ایک مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں خوشگمان ہوا جائے، تقدیر کے بارے میں بدگمان نہ ہوا جائے، تقدیر کے بارے میں کسی ایسے ذہنی رویے میں مبتلا نہ ہوا جائے جو میری نفسیاتی بیماری میرے اندر پیدا کرے، مجھے ایک بیمار نفسیات بنائے میری۔ تقدیر کے بارے میں ایک اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو سکیں۔ دیکھیے یہ جو مفروضہ ہے نا کہ میری خوشی کا تعلق میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہمارا شریک حیات ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے، جب وہ رنجیدہ ہوتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جب اسے مجھ سے شکایت ہوتی ہے، تو میں بھی پریشان ہوتا ہوں، اور یہ بات ٹھیک ہے، اتنا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشی کی چابی ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری خوشی کی چابی تو ان کے ہاتھ میں ہے، یہ مجھے خوش رکھے گا تو میں خوش رہوں گا نا، یہ تو مجھے خوش رکھتے ہی نہیں ہے، یہ مجھے خوش رکھے گی تو میں خوش ہوں گا نا۔ اس سے اپنے آپ کو ہمیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اور کیسے نکلے گا یہ میں اب آگے جو بات کروں گا، یہ اس سے انشاءاللہ کچھ 7 مختلف باتیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ وہ ساری باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، مختلف نہیں ہیں، لیکن وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خوش رہنا، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک موقع پہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی، وہ یاد آتی ہے۔ خوش رہنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، بلکہ ان کا جملہ یہ ہے کہ خوش رہنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ طبعی احتیاج بھی ہے۔ یعنی یہ خیر وہ تو خوش رہنے کی نہ صرف یہ کہ ذمہ داری ہے، بلکہ خوش رہنے کا ایک اختیار، یعنی اور یہ علم نافع کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھیں۔ تو خوش رہنے کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی ابھی ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ذہن میں یہ بات بہت راسخ ہوئی ہے کہ میرے خوش رہنے کا یعنی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے خوش رہنے کا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی خوشی کے درجے کو کم رہ جاتا ہے، آپ خوشی کے درجے میں زیادہ اوپر نہیں جا پاتے جب آپ کا شریک حیات ناخوش ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، تو یہ بات صحیح ہے، اتنا صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارے تو بالکل بھی ہاتھ میں نہیں ہے اپنا خوش رکھ سکنا، سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آج کے سیشن سے متعلق ایک بات اور ہے۔ دیکھیے، وہ انسان جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور صرف زندگی ہی نہیں، اللہ کرے کہ وہ انسان اور آپ کوالیفائی کر جائیں اس زندگی کے لیے بھی، اللہ ہم سب کے اندر جو بھی کھوٹ ہے، جو بھی خرابی ہے، اس کو ٹھیک کر دے، اور ہم سب کو کوالیفائی کر دے کہ ہم اس زندگی میں بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ تو وہ انسان جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، اس انسان کے ساتھ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن جس انسان کے ساتھ آپ زندگی گزارنا
ابھی تذبذب میں ہیں. تو تذبذب اور وسوسہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے.